اور اپنی خواہشات کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ خواہشات کو دین کے پیچھے لگا رہے ہیں یا دین کو خواہشات کے پیچھے لگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک فیصلہ ہے جو ہم نے پہلے کیا، دین کا مسئلہ بعد میں پوچھا، اب پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو فیصلہ ہم نے کر لیا کاروباری حوالے سے، معاشی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، ایک سے مسئلہ پوچھا دل راضی نہیں ہوا، کسی دوسرے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی گنجائش نکالے ہمارے لیے، فیصلہ تبدیل نہیں ہونا، کیوں؟ اس کے اندر کوئی مالی مفاد نظر آ رہا ہے، اچھا خاصا بینیفٹ ہے جناب، فیصلہ کیسے تبدیل ہو سکتا؟ اسی کا حساب ہوگا کہ کیسی تھی یہ دینداری، کہ دنیا والوں کی نظر میں تو دیندار بھی رہے تم، شکل و شباہت دیکھ کر، یہ چند فرائض کی پابندی دیکھ کر جو روٹین میں ہے، دنیا والے تم سے راضی رہے کہ یار واقعی تم دیندار ہو، لیکن اس مسئلے میں کہ خواہشوں کے ساتھ کیا ہوا، ترجیح خواہشوں کو حاصل رہی یا دین کو حاصل؟ وہ ایک بات ہے اکبر الہ آبادی کی، اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا، واقعی اس کی باتیں بڑی ہیں، بڑا مشہور شاعر ہے، اردو ادب کے اندر اسکول کی کتابوں میں بھی باقاعدہ اس کا چیپٹر ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا کمال نصیحت کی ہے، کہتے تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، پھلنا پھولنا بڑھنا، افزائش، آگے بڑھو، تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو یا چرخ پہ جھولو، پیراشوٹ، آسمان کے سفر، تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو یا چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، جدھر چاہو گھومو پھرو، جائیں عیش کریں، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھیں، بڑی بڑی تحقیق کریں، سائنس میں چلے جائیں، لمبے لمبے آپ خلائی سفر کر رہے ہیں، لیکن فقیر کی ایک بات یاد رکھنا، کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنا اور اپنے رب کی ذات نہیں بھولنا، بڑا آسان معاملہ ہے۔ اور یقین رکھے میرے رب نے اس دنیا میں بھیج کرنا ساری دنیا ہمارے حوالے کر دی ہے، یہ ہے دنیا، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، ساری دنیا تمہاری، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ، زمین کی ہر نعمت تمہاری، شرط ایک ہی رکھی کہ مجھے نہیں بھولنا، تمہاری منزل، تمہاری آخرت، تمہارا مقصد حیات وہ میری ذات ہے، میری رضا ہے، اس کو نہیں بھولنا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی دعا میں سب کو شامل رکھا، آپ علیہ السلام وہ دعا جو اکثر مانگا کرتے تھے، بکثرت آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ دعا کا ذکر ملتا ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے اس دین کی حفاظت فرما اور اصلاح فرما جو میرے ہر معاملے کا محافظ دین ہے، سب سے پہلی اصلاح اپنی دین کی، باقی ساری چیزیں بعد میں، اے اللہ میرے اس دین کی اصلاح فرما جو دین میرے ہر معاملے کا محافظ ہے، کوئی اور چیز محافظ نہیں جتنا محافظ دین ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَاِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری اس دنیا کی بھی اصلاح فرما جس دنیا میں میری زندگی ہے، اس دنیا کی بھی اصلاح فرما، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری اس آخرت کی بھی اصلاح فرما جو میری منزل ہے، جدھر مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا بھی ضروری ہے، دنیا کی زندگی بھی ضروری ہے، لیکن دین سب سے زیادہ ضروری ہے، اور آخرت جو ہماری منزل ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو اولین اور ثانوی حیثیت کا کھیل ہے نا، اسی کا حساب ہے کہ دیندار تو رہے لیکن ترجیح کس کو دی، اسی کا حساب ہے، اس حساب کی تیاری کرے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔